بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. I welcome you all to the 5th episode of our series of analysis of Muslim nations. آج کی ہماری گفتگو کا آغاز میں ایک ایگزامپل سے کروں گا. امیجن کیجئے آپ گھر لے کر آتے ہیں ایک بہت عظیم مشین, ایک ایسی مشین جو آپ نے آج سے پہلے نہ کبھی دیکھی ہو نہ کبھی استعمال کی ہو. یقیناً اس مشین کے ساتھ ایک یوزر مینول آیا ہوگا جو یوزر مینول آپ کو بتائے گا what to do and what not to do with the machine. اگر آپ اس مشین کے اس مینول کا استعمال نہ کریں, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو نہ سمجھیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مشین آپٹیملی پرفارم کر سکے گی؟ The simple answer is not at all. قدرت میں موجود انسان سب سے انٹیگریٹ مشین کا نام ہے. سب سے پیچیدہ ترین مشین آج جو قدرت میں موجود ہے وہ انسان خود ہے, اور اس مشین کا عظیم, وسیع, انتہائی الیبریٹ اور ڈیٹیلڈ یوزر مینول ہے قرآن مجید. جتنا انٹیگریٹ یہ مشین ہے, یہ انسان, اتنا ہی عظیم اور وسیع ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر گائیڈنس موجود ہے. قرآن مجید کی گائیڈنس وقت کی قید سے آزاد ہے, لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم یہاں نظر آتی ہے. اس عظیم کتاب کے پاسبان مسلمان زوال پذیر ہیں. وہ مسلمان جن کے پاس یہ پورا خزانہ موجود ہے کہ انسان کو آپٹیملی پرفارم کیسے کیا جائے قرآن مجید کی گائیڈنس کی صورت میں, تو وہ کیوں آخر آج زوال پذیر ہے؟ یقیناً مسئلہ ہمارے اندر ہے, مسئلہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں ہے, ہمارے سمجھنے کے طریقے میں ہے. کیونکہ قرآن مجید تو حق ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات ہم سے فرمانی تھی, جو کرنی تھی, وہ انہوں نے کر لی ہے, اور وہ چیز ٹائم لیس ہے. وہ قرآن مجید, وہ عظیم کتاب ٹائم لیس ہے. تو اسی امپورٹنٹ گفتگو کو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے یوزول ایکسپرٹ پروفیسر کامران علی خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, قرآن مجید کی گائیڈنس موجود ہونے کے باوجود مسلمان زوال پذیر ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیشہ بہت ہی برننگ ایشو اٹھاتے ہیں. قرآن فہمی, قرآن مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. غور کیجئے, رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے انسان کے کہ اللہ رب العزت اپنے اس کلام کے ذریعے ڈائریکٹلی مجھ سے مخاطب ہیں. کہاں وہ ذات رب ذوالجلال, کہاں میں, لیکن یہ اللہ کی کمال رحمت ہے کہ وہ اس قرآن پاک کے ذریعے مجھ سے مخاطب ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اس وقت اگر میری فیلنگ یہ ہو اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے مخاطب ہیں, تو یہاں سے طرز فکر بدل جائے گی. قرآن فہمی کی ابتدا اس خیال سے ہونی چاہیے کہ وہ عظیم الشان دو جہاں کا مالک مجھ سے مخاطب. بات یہاں سے بات بننا شروع ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے قرآن کو محض ایک کتاب سمجھ لیا. ہر گھر میں, ہر مسلمان گھر میں قرآن کے 3, 4, 5 نسخے ضرور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن گھر میں, محلے میں, معاشرے میں, دنیا میں قرآن کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی. اور امپلیمنٹیشن کس نے کرنی تھی؟ جو وارث ہیں قرآن کے, یعنی مسلمان. اور پھر وہ امپلیمنٹیشن اتنی خوبصورت ہوتی کہ باقی لوگ اس کی تقلید کرنے پہ مجبور ہو جاتے. مسلمانوں کی جو گولڈن ایجز, جس کو ترقی کا دور کہتے ہیں,
500 سال کی گولڈن ایجز، یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا مسلمانوں کی تقلید کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت قرآن فہمی ہو رہی تھی. اس وقت تمام علوم کا منبع قرآن کو سمجھا جاتا تھا. صرف سمجھا نہیں جاتا تھا، باقاعدہ ایک ایک آیت کو مختلف فلاسفرز اور مسلم سائنٹسٹ آیات کو لیتے تھے اور ان پہ ریسرچ کرتے تھے. آج کے دور میں ہم نے قرآن فہمی کو صرف ترجمہ قرآن، دورہ قرآن، تجوید اور حفظ قرآن پہ محدود کر دیا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں اہم نہیں ہیں، بہت اہم، بہت احسن عمل ہے. اگر ایک شخص قرآن حفظ کر رہا ہے، وہ قرآن کے ترجمے سے استفادہ کرتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، سب کی اپنی بہت اہمیت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل کرنا ہے. لیکن جو نیکسٹ سٹیپ ہے، یہ جو راستے ہیں سارے، ان کی منزل کیا ہے؟ قرآن فہمی ہو، اور پھر وہ قرآن آپ کی زندگی میں ایپلیکیبل ہو جائے. یہ ظاہر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر یہ نظر آ رہا ہوتا تو زوال امپاسبل تھا. اور زوال کیا ہے؟ جھوٹ سب سے بڑی برائی، ٹھیک ہے، اور اس جھوٹ کی جو پھر شاخیں ہیں، اسی سے غیبت بھی نکلتی ہے، حسد بھی نکلتی ہے، لالچ بھی نکلتی ہے، روپے پیسے کی محبت بھی نکلتی ہے، بے ایمانی نکلتی ہے، کاروبار میں ڈنڈی مارنا، پورا نہ تولنا. اور قرآن میں جگہ جگہ ان قوموں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن کے اندر یہ برائیاں تھیں، اور آج مسلمان کے اندر مجموعی طور پر ان تمام قوموں کی جو برائیاں تھیں وہ مجموعی طور پہ آج کے مسلمان اقوام میں اور نارمل مسلمان میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں موجود اقوام کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات سے کوئی سبق نہیں لیا، اور ہم نے نعوذ باللہ ان کو محض قصہ کہانی سمجھ کے پڑھ ضرور لیا، لیکن وہ جو میپنگ کرنی تھی آج کے حالات پہ، وہ ہم کرنے میں ناکام ہیں. تو پہلا پوائنٹ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ قرآن فہمی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کو آج کے دور کے حوالے سے ایکسپلین کرنا، یہ کام علماء کرام کا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کون عالم ہے جو اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ جس کی فی زمانہ علوم کی نالج بھی ہو. بھائی اگر وہ آج کے علم پہ میپ کر رہا ہے تو آج کا علم ہوگا تو میپ کرے گا نا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک موضوع الگ ہو جائے گا کہ علماء ایسا کرنے میں کیوں ناکام نظر آتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن فہمی کیا ہے وہ ہم نے ایکسپلین کر دی. جب تک قرآن آج کے دور پہ منطبق نہیں کیا جائے گا، آج کے دور کے سلوشنز قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان سلوشنز تک پہنچنے کے لیے جو ریسرچ، جو جستجو، جو محنت، جو ارتکاز توجہ ریکوائرڈ ہے وہ نہیں کیا جا رہا. Very interesting conversation going on. Viewers, stay tuned. ویلکم بیک ویورز. سر، قرآن فہمی کی اہمیت پہ تو روشنی آپ نے ڈال دی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ قرآن فہمی کیسے کریں؟ ہاں، ظاہر طریقہ کار سمجھنا ہوگا. اچھا، میں کوٹ کروں گا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کو سمجھنے کے، یعنی قرآن فہمی کے کیا طریقے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کی 4 میتھڈز ہیں: عبارت،
اشارت، لطافت، حقیقت۔ اس نے کہا جی سمجھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن فہمی کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہے عبارت، ٹیکسٹ۔ قرآن عربی زبان میں تو اس کا ایک ٹیکسٹ ہے۔ جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ٹیکسٹ ہے، یہ جو آیات ہیں یہ عبارت ہے، بالکل عربی میں عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ اس عبارت کو سمجھنا، اچھا عبارت کو سمجھنے کے لیے اس زبان پہ عبور ہونا چاہیے۔ اب ایک شخص کہے جی مجھے تو عربی آتی نہیں، جیسے میں کہوں مجھے تو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور جنرلی لوگوں کو پاکستان میں ظاہر ہے عربی نہیں آتی، عربوں کو عربی آتی، ان کی زبان ہے، ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو تو نہیں آتی، مسلمان ہیں لیکن عربی نہیں آتی۔ تو ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ترجمے پہ جائیے، ترجمے کی سمجھ بوجھ پیدا کیجیے، ٹھیک ہے۔ عبارت، یہاں سے قرآن فہمی کی ابتدا ہوگی، یعنی آپ قرآن کو روٹ لرننگ نہ کریں۔ آپ نے قرآن پورا حفظ کر لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی، یا چلیے حفظ نہیں بھی کیا، آپ قرآن روز پڑھتے ہیں، بلا ناغہ پڑھتے ہیں، بہت عمدہ بات ہے، اب تو کم ہی لوگ رہ گئے ہیں جو روز پڑھتے ہوں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آیت میں کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کی زبان میں نہیں، لہٰذا آپ کو اس کے ترجمے کو یقیناً پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہو گئی عبارت، ایک فنڈامنٹل بنیادی لیول آف انڈرسٹینڈنگ تو کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگلا لیول، اب ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، اوپر کا لیول سرفیس ہے، سطح ہے، اب سطح سے نیچے گہرائی میں سفر ہو رہا ہے۔ سطح پہ کیا لیول ہے؟ عبارت۔ اس کے نیچے اگلا لیول جو حضرت غوث پاک نے فرمایا وہ ہے اشارت۔ اس کو جیسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں ریڈنگ بٹوین دا لائنز، ٹھیک ہے۔ عبارت میں جو بات ہو رہی ہے اس بات کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنا۔ سر یہاں میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کافی جگہ سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ قرآن پاک کو بہت ادب سے پڑھو، لیکن اس میں زیادہ سوچ و فکر میں نہ پڑھو، گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے یا پریشان ہو جاؤ گے۔ سر اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت تو خود قرآن میں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں، افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا تتدبرون فرما رہے ہیں، تو غور و فکر تو کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے جو بنیادی استطاعت ہونی چاہیے نا وہ انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ پہلے تو وہ یہ عزم کرے کہ مجھے قرآن پہ غور و فکر شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غور و فکر کا مطلب اگین جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ بھائی عقل کا سہارا ضرور لیں، لیکن اگر کیونکہ عقل محدود ہے تو کسی جگہ اگر وہ آپ کو روک دے تو یہاں پر ایمان فوراً ٹیک اوور کرے اور وہ کہے کہ اللہ فرما رہے ہیں صحیح ہے، حق ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں غلط ہوں، میری عقل محدود ہے، میرا شعور محدود ہے، میرا علم محدود ہے۔ تو اس انداز میں اگر غور و فکر شروع کیا جائے گا تو صحیح ہے، کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کو منع کر رہا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، اپنے گمان میں شاید اچھا کر رہا ہو لیکن وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو غوث پاک کی بات پہ واپس آتے ہیں۔ عبارت کے بعد اگلا لیول کیا ہے؟ اشارت۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ جی اشارت تک کیسے پہنچا جائے؟ تو آپ نے جواب دیا اشارت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ اب بات ہی چینج ہو گئی، اب عبارت سے بات نکل گئی ہے، اب قرآن کے اگلی قرآن فہمی کے اگلے نیکسٹ لیول پہ پہنچنے کے لیے، زیادہ گہرائی میں پہنچنے کے لیے اب صرف علم کافی نہیں ہے، اب عمل کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ، ٹھیک ہے، اور مومن کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کی دی گئی ہدایات پہ عمل کرتا ہے بلا چوں چراں۔ تو جو مومن ہوگا قرآن اپنا آپ اس پہ ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ یہی تو معجزہ ہے اس کتاب کا، یہ کوئی فلاسفر کی لکھی ہوئی تحریر تھوڑی ہے، ایک زندہ کتاب ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ اپنے معنی ریویل کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اشارت پہ پہنچنے کے لیے، قرآن فہمی کی اس ڈیپتھ پہ پہنچنے کے لیے کہ قرآن اب آپ سے مخاطب ہونا شروع کر دے، اشارت، مومن ہونا ضروری۔
اگلا لیول کیا فرمایا اشارت کے بعد؟ لطافت. لطافت کہتے ہیں کسی چیز کی سبٹیلٹی کو، کسی چیز کے ایسنس کو، کسی چیز کے ست کو. ٹھیک. لطافت پہ پہنچنے کے لیے شرط ہے ولایت کی. قرآن کی لطافت پہ جو اشارت کے بعد مزید ڈیپتھ میں جاتے ہوئے قرآن فہمی کا اگلا لیول ہے، ہائر لیول یا مزید گہرائی کا لیول، اس پہ وہ شخص پہنچے گا جو ولی اللہ ہے. اب یہاں تو میں فوراً ظاہر ہے سر جھکا لوں گا کہ جی کہاں میں، کہاں ولی اللہ، تو میں تو لطافت پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم نے لفظ ولی اللہ کو سمجھا ہی غلط. ولی اللہ وہ شخص نہیں ہے جو معجزے دکھا رہا ہے، جو ہوا میں 4 فٹ اوپر ہو گیا، جس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ساری لائٹیں بند ہو گئیں. کشف و کرامت سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور دوست کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کا ایک عزیز دوست ہے تو دوستی کا بینچ مارک کیا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنی پرائرٹی کو آپ کی پرائرٹی کے سامنے سرنڈر کر دے. سبحان اللہ. تو اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی پرائرٹی کے آگے اپنی پرائرٹی کو سرنڈر کر دیتے ہیں. کم کھاتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی پرائرٹی انسان کی کھانا پینا. کم سوتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تہجد پہ عبادت کرو، فجر کی نماز پڑھو. کم سوتے ہیں، اپنی جسمانی پرائرٹی سرنڈر کر رہے ہیں اللہ کی پرائرٹی کے آگے. کم کھانا، کم سونا، اور ایک تیسری خواہش جو ایڈلٹہڈ میں ہوتی ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اولیاء اللہ ہے. الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کسی اللہ کے ولی کو ڈھونڈنا ہے تو نہ اس کو خوف ہوگا آنے والے وقت کا، اور نہ اس کو رنج و ملال ہوگا پیچھے گزرے ہوئے وقت کا. ہائے یہ کیا ہو گیا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہوتا، اور پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. یہ اللہ کے اولیاء کی نشانی ہے. یہ جو ولی اللہ ہے، جو پوٹینشلی ہر شخص ہو سکتا ہے، اس کو قرآن کی لطافت عطا ہوگی. اور آخری لیول، ہائیسٹ لیول، قرآن کی حقیقت. حقیقت کے بارے میں حضرت غوث پاک نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قرآن فہمی. ویورز، بہت ہی ایک نئی قسم کی کانورزیشن ہے، ایک نیا پیراڈائم ہمیں دکھایا جا رہا ہے پروفیسر کامران کی جانب سے. تو آئی وڈ ریکویسٹ دیٹ یو اسٹے ٹیونڈ، وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز. تو سر یہ تو آپ نے ایک بڑا الیبریٹ ہمیں طریقہ سمجھایا یہاں. میں نے نہیں، حضرت غوث پاک نے. میں نے تو صرف بتایا ہے ان کی بات. بے شک. تو سر آج کے دور میں بڑے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، بہت سارے علماء موجود ہیں جو قرآن کی تعلیمات پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک شخص جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ کہاں سے سیکھے، وہ کس کے پاس جائے؟ دیکھیے قرآن کو جب ہم کہتے ہیں نا سیکھنا، اب پہلے تو یہ سیکھنے کو کلیئر کر لیں. عبارت اگر سیکھنا چاہتا ہے تو اب تو گھر بیٹھے سیکھ سکتا ہے. موبائل فون پر 25 قرآن کی ایپس ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. وہاں پہ ہزاروں قاری حضرات نے بہت ہی خوش الہانی سے، بہت خوبصورت آوازوں میں قرآن، پورا قرآن پڑھا ہے. تو وہاں پہ تلفظ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو سنتے جائیے، اس انداز میں پڑھنے کی کوشش. ایک تو یہ قرآن کا سیکھنا ہوا کہ ایک شخص جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ قرآن فہمی کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کا تلفظ ٹھیک کرنا، آیت کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اس میں تجوید کے اصول کیسے فالو کرنے. تو یہ تو اب آپ کو سچ کسی کے پاس جانے کی اس دور میں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب یہ چیز آپ کی پرسنل دسترس میں موجود ہے. رائٹ.
آگے بڑھیں، ترجمے بھی موجود ہیں انہی ایپس کے اندر، ترجمہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، آپ علماء سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن کا جو سیکھنا ہے نا ہمارے نزدیک، وہ ہے قرآن آپ کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جائے، آپ کی شخصیت سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ اس کا واحد طریقہ ہے صاحب قرآن سے تعلق پیدا کرنا۔ اور صاحب قرآن ٹیکنیکلی صرف ایک ہستی ہے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے، شعر ہے کہ مصرع ہے بلکہ، کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ میں پریفر کروں گا اس مصرے کو ایسے پڑھنا کہ لوح بھی آپ، قلم بھی آپ کا وجود الکتاب۔ حضور اقدس علیہ السلام۔ ادب ضروری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں خدا نخواستہ کہ اقبال نے بے ادبی کی، شاعری کا تقاضا ہوگا، لیکن تو سب کچھ صاحب قرآن کے تعلق، قرآن صاحب قرآن کے تعلق کے بغیر عطا نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، صوفیاء کرام ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، عام انسان بھی قرآن پڑھتا ہے۔ ان کی قرآن فہمی اور ہماری قرآن فہمی میں جو واضح فرق نظر آتا ہے وہ کیوں ہے؟ تعلق کا۔ صاحب قرآن سے کنیکٹیوٹی جب تک نہیں ہوگی بس عبارت پہ ہی رہیں گے، اشارت، لطافت، حقیقت کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ تو سر جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو آبویسلی آپ قرآن کے ایسنس کو نہیں سمجھ سکیں گے، جب سمجھ نہیں سکیں گے تو اپلائی نہیں کر سکیں گے، اور اپلائی نہیں کر سکیں گے تو اسی طریقے سے زوال کی طرف عبارت پڑھنے والا شخص بھی الحمدللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص جو محنت کر رہا ہے عبارت اور ٹیکسٹ اور ترجمے کی طرف جا رہا ہے وہ بہت اہم کام کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا نخواستہ اس بات کا مطلب، مگر اس کے اگلے لیولز ہیں۔ بالکل۔ اور اب یہاں ایک منطقی سوال یہ بنتا ہے کہ جی آج کے زمانے میں صاحب قرآن کہاں سے ڈھونڈیں؟ ٹھیک ہے، شہروں میں، گاؤں دیہات میں، ہر جگہ آپ اپنی فیملی میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور نظر آتا ہے کہ جو جنرلی ایک نیک آدمی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صاحب قرآن ہے، لیکن میں گفتگو شروع کہاں سے کر رہا ہوں؟ کسی نیک اور صالح شخص کو ڈھونڈیے سب سے پہلے۔ اب نیک ذرا سی ڈیفینیشن پہ ایگزیکٹلی۔ ہاں، نیک کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے بھی مدارج ہیں۔ نیکی کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں۔ اس کا اگلا درجہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا شروع ہو جاؤں۔ تو فی زمانہ تو وہ بھی نیک ہے جس کی ذات سے، حدیث شریف ہے نا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تو مومن نیک آدمی ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا شروع ہو جائے۔ ایک تو اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، اور اب اس کی ذات سے فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ نیک شخص ہے۔ یہ جو نیک شخص ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں یہ نیکی، یہ یاد رکھیے گا کہ نیکی بہت بڑا حجاب بن جاتی ہے اگر میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ یہ نیکی میرے ایفرٹ کی وجہ سے ہے۔ میرا ایفرٹ انوالو ضرور ہے، لیکن ہر نیک شخص یہ یاد رکھے کہ وہ نیک اس لیے ہے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی عطا ہو گئی ہے۔ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عقل جو ہے نا وہ صرف انفارمیشن دے گی، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو جس پہ کسی انداز میں کوئی نظر پڑ گئی ہے نا وہ نیک ہو گیا۔
ورنہ اگر نیکی میں سمجھنے لگوں گا نا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، یہ میں مجھے بھی ڈبو دے گی، میری نیکیوں کو بھی ڈبو دے گی، اور آخرت میں ان نیکیوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی، ترازو میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ہولو. ایسے ہی احادیث بھی موجود ہیں اس پہ. تو نیک شخص کو ڈھونڈیے اور اس نیک شخص کی صحبت اختیار کیجیے. صاحب قرآن کی صحبت کا راستہ نیک لوگوں کی صحبت ہے. آج کے زمانے میں صحبت کا تصور ختم ہو گیا ہے. ہماری صحبت ہمارے موبائل فون کے ساتھ ہے، 4 گھنٹے اس سے چپکے رہتے ہیں اور فیس بک واٹس ایپ پہ درجنوں ہزاروں چیزیں 4 گھنٹے میں دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایک بھی ذہن میں جگہ نہیں بنا پاتی. اس وقت میں سے کچھ وقت اور اصولی طور پہ سارا وقت کسی نیک انسان کی صحبت، اور اس کو ڈھونڈنے میں زیادہ تگ و دو نہیں ہوگی. ہر شخص کے اطراف میں کوئی نہ کوئی نیک شخص ہوتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے تھوڑا سا. کچھ بھی نہ کریں. اچھا وہ نیک شخص ہو سکتا ہے علم بہت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن دنیا تو گزار رہا ہے دین کے طریقے سے. ایسے شخص کی صحبت، اس سے زندگی گزارنے کے گر سیکھیے. آہستہ آہستہ جب وہ نیکی آپ میں سرایت کرے گی نا تو آپ مومن بنتے جائیں گے. ہاں، اور مومن بنیں گے تو اشارت کا راستہ کھلے گا. بے شک. تو یہاں اب یہ علم کے آگے کے معاملات ہیں. یہ قرآن فہمی کو اگر ہم صرف علم تک محدود کریں گے تو بات صرف عبارت تک رہے گی، اور اس کے نتیجے میں کوئی عملی تبدیلی معاشرے میں نظر نہیں آئے گی، جس کا عملی ثبوت آج کا معاشرہ ہے پوری دنیا کا. قرآن ہی قرآن، مسلمان ہی مسلمان، پانی جیسے کی جھاگ سمندر کی پہ طرح. جھاگ، حدیث پاک علیہ السلام کی روشنی میں. ہر گھر میں 4 قرآن. مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے. ویورز، آخر میں آپ سے ایک بڑی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک بڑی پاکیزہ کتاب ہے. آپ کو اگر اس کے راز اپنے سینے میں اتارنے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ، اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ قرآن پاک کو چھونے سے پہلے آپ اپنا وضو قائم کریں، اور وہ وضو صرف فزیکل نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے ذہن کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے آپ کو پاک کریں. سلیمان علی خان، سائننگ آؤٹ.